بسم اللہ الرحمن الرحیم فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. اللہ فرمائے دے اپنی جانا تے ظلم کر بہو جے کر گناہ کر کھڑو غلطی کر کھڑو. مولا کیا کروں؟ فرمایا کیا کرو؟ میرے محبوب دے در تے کر رہو. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جب اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھوں. کوئی دیوبندی بھائی ہے اپنے دیوبند کا ترجمہ لے آئے, کوئی اہل حدیث بھائی بیٹھا ہے وہ اپنے ہاں کا ترجمہ لے آئے, کوئی سنی بیٹھا ہے وہ اعلیٰ حضرت کا ترجمہ لے آئے. آپ جس کا ترجمہ لائیں گے یہی ترجمہ ملے گا. محبوب ان سے کہہ دو جب یہ اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے نا تو تیرے در پہ آئے. جاؤ کا کاف ضمیر خطاب کے ساتھ اللہ فرماتا تیرے کول آمن. یا اللہ رانا صاحب کول پیسے ہیں, یا اللہ ملک صاحب کول پیسے ہیں, اے تو پاسپورٹ ہی بنوا سکتے, ویزا ہی لوا سکتے, مدینے آ سکتے. سبحان اللہ. اے سودا جٹ, اے دہاڑی دار, مزدور کماون والا غلطی ایدے کنے بھی تھی سکتی ہے, ظلم ایدے کنے بھی تھی سکتے, گناہ اے بھی کر سکتے, اے تنا پاسپورٹ بنوا سکتے, ویزا کی میں لویسی, ٹکٹ کی میں بنویسی, کی میں مدینے آوسی تیرے یار تے موہے تے. فرمایا میں تو کوئی تنی آکھر تسا ویزا لواؤ. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں کوئی ویزا دی گال کیتی ہے, پاسپورٹ کی دی گال کیتی ہے, میں کوئی آکھے تساں امیگریشن دے پیر پکڑو, تساں جنابو اوکھاں برداشت کرو. فرمایا نا 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 نا, غریب ہے یا امیر ہے, محبوب سب دا پیر ہے. سبحان اللہ. میں محبوب کو سارا دا پیر بناتے بھیجے. میرا محبوب صرف غریب امیر دا نہیں, غریب دا بھی ہے. جب تھی کوئی یار دا کلمہ پڑھنے والا ہے ہووے مومن, اللہ فرمائے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. اے غیب دیا خبرہ دیون والا میرا محبوب ایمان والے ہو توانی جند پر رہے نبی ہوں کنے نیڑے. سارے نہیں بولے سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب سبحان اللہ جلدی جلدی توڑ دیا ہوگے, ہم 15-20 منٹ میں لوگا ورنہ پھر 2:30 بجے ختم پڑھا گے. سبحان اللہ. ماشاءاللہ تکڑے ہو بھئی, کون ہی بول رہے سبحان اللہ. سبحان اللہ. یعنی آپ کہہ رہے دھوپ بھی اب نکلی ہے تو چس بھی اب آ رہی ہے, اوپر سے بھی کرم ہو رہا ہے, یہاں بھی کرم ہو رہا ہے, آپ کا مزاج کچھ گرم ہو رہا ہے تو کہہ دے سبحان اللہ. سبحان اللہ. قبلہ توجہ فرمائیں. میں ایک بات عرض کر دیتا ہوں. مسلک دیوبند کے بانی, مدرسہ دیوبند کے بانی مولانا قاسم نانوتوی صاحب نے اپنی کتاب تحذیر الناس کے صفحہ نمبر 8 کے اوپر شروع میں نیچے والی آخری 2 لائنوں کے اوپر یہ لکھا ہے. کہتے ہیں یہاں جو آیت میں اللہ فرماتے ہیں النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم, یہ جو اولا ہے نا, اولا کا معنی ہے سب سے زیادہ قریب, اقرب, سپرلیٹو ڈگری ہے. قریب نہیں اقرب ہیں. صرف میرا محبوب ولی نہیں ہے, اولا ہے. اولا ہے, اولا بمانا اقرب, سپرلیٹو ڈگری کے ساتھ مانا یہ ہے تواری جند توارے اتنا نیڑے کائنی جتنا زہرہ دا بابا نیڑے ہے. سبحان اللہ. بولے تواری جند اتنی نیڑے کائنی جتنا آمنہ دا لال توارے نیڑے ہے. تسا یاد کرو غریب ہی وے یا امیر ہی وے نہیں بھی آ سکتے کیا تھی گے, کیوں امیگریشن والے دی منتہ بدے کری دو, کیوں پاسپورٹ بدے اوے قسمت ہوئے تالا ساڑھ گھتے تو آئی ونجو نہیں آ سکتے, گناہ تھی گئے, غلطی تھی گئی, مولا کیا کروں؟ فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جاؤ کا جڈن جانا تے ظلم کربا ہو, جب غلطی کر لے ہو, جب تھار سے گناہ ہو جائے, مولا کیا کرا؟ فرمایا کیا کرن کی لوڑ ہے, میرے یار کے بوئے پہ آ جاؤ, تصور کرو میرے محبوب کا, خیال میں لاؤ مدینے والے محبوب کو, اتھائی بیٹھے بیٹھے یار کو یاد کرو, معافی میں کنے منگو, فاستغفر اللہ, بل اللہ کنے معافی منگو, اللہ بخش دے گا.
فرمایا اگلی بھی شرط ہے، وہ کیا؟ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، پھر میرا رسول بھی تمہاری بخشش کے لیے مجھے کہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، میرا رسول بھی تمہاری مغفرت کے لیے کہے، رسول بھی تمہاری سفارش کرے۔ جی سن دے کوئی نہیں تو سفارش کیوں کریں گے؟ سبحان اللہ۔ میں اپنی بولی میں کلام سنا دوں؟ سنا دے، نہ کر دینا، نہ کر دینا۔ سبحان اللہ، سنا دے، سنا دے۔ مسیح والے کو سمجھ آوے تے بھاویں نہ آوے، میں کہ سرے گیت پڑھدا پیا میں، لیکن ہن میں اپنی بولی وچ پڑھدا پیا ہے جی، میں اپنی بولی وچ پڑھدا پیا ہی میں آدھا اللہ دی بارگاہ چرچ کرے نا محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دی نات تے حوالے نال ہے۔ اللہ نے جو کچھ بنائے میٹھے یار دے واسطے بنائے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ اگر ترجمہ کروں تو میں یوں کروں اپنی بولی میں، ہریانوی زبان میں رانگڑی بولی میں جو ترجمہ کروں تو یوں بنا ہے، خدا بولیا نو مدنی سبحان اللہ۔ جو تیرا سیوا میرا سیوا، سبحان اللہ۔ خدا بولا نو مدنی تھے، جو تیرا سیوا میرا سیوا، خدا بولا نو مدنی تھے، جو تیرا سیوا میرا سیوا، بنا تیرے تو عالم میں اندھیرا ہے، اندھیرا سے سبحان اللہ۔ تیرے تو عالم میں اندھیرا ہے، اندھیرا سے سونیا تے بے شک موڑ دے سورج، چاہے ٹکڑے چاند کے کر دے، تے بے سورج چاہے ٹکڑے چاند کے کر دے، منہ تھے چاہے نہ بولی اشارہ ہے بتھیرا سے۔ چلو میری قوم تو نہیں بولے نہیں، میں سرے کی زبان جی میں آتے چند دوڑی ونجنا سوکھا ہے، چند بول سدا من بئی گا گئی پانی ہر کوئی زمین چکا ٹکنے انگلیاں چو چلا من بئی گا چاہے نہ بولی اشارہ بتھیرا میں بے شک خالق سوں یو کل عالم بھی جانے سے، میں بے شک خالق سوں یو کل عالم بھی جانے سے، اور تیں بنڈنیاں چیزاں کا جو میرا سے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ حق چاہیے زندہ باد، زندہ باد۔ حدیث بخاری ہے، مسلم میں موجود ہے، سیاہ ستہ کی معتبر ترین روایت ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا واللہ یعطی وانما انا قاسم، اللہ عطا فرمانے والا ہے، میں تقسیم کرنے والا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، دینے والا حقیقی مالک اللہ ہے، سبحان اللہ، آگے اللہ کی مہربانی سے تقسیم میں کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔
تو پھر تقسیم کرنے والے سے مانگے یا دینے والے سے مانگے، بات تو ایک ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ بھی اور لنگر چلاویں گے بھائی اور روٹی کھواویں گے سارے نے، ایک بار دو چار بنڈن والے ہو گئے، ایک دیکھ پہ چلانے والا ہو گیا، کوئی بندہ اٹھ کر نہیں، میں تو تیر سے کون لیندہ، جس نے مالک ہے اس سے لے گا، وہ کہوں گا میاں یہ بھی میری اجازت سے کھڑے۔ سبحان نہ کرنے کا حکم ہو، وہ ہم کتنی چیزیں کر رہے ہیں۔ سبحان میرے رسول نے فرمایا تھا مسجدوں کے محراب بناؤ، کسی بھی حدیث میں نہیں ہے۔ کس نے بنوائے تھے مسجدوں پہ محراب؟ صدیق اکبر نے بھی نہیں بنائے، حضرت عمر نے بھی نہیں بنائے، حضرت عثمان نے بھی نہیں بنائے، مولا علی نے بھی نہیں بنائے، کسی صحابی نے نہیں بنایا، صحابہ کے دور میں بنے ہی نہیں مسجدوں کے محراب۔ محراب یہ مصلی امام کے لیے جو آگے بنایا جاتا ہے اسپیشل محرابی، نہ نبی پاک کا حکم، نہ اللہ کا حکم، نہ قرآن میں نہ حدیث میں۔ کس نے بنائے؟ ایک ظالم گورنر تھا بنو امیہ کا، حجاج بن یوسف، محمد بن قاسم رحمت اللہ علیہ کا چچا، 1,00,000 بندوں کا قاتل تھا، پر کچھ اچھے کام بھی کر گیا۔ اللہ جسے چاہے اچھے کام لے لے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اس نے اپنے دور میں کہا یار ایک امام پوری سفر کی جگہ روکتا ہے، لہذا محراب بناؤ۔ حجاج بن یوسف نے شروع کرایا، امت چل پڑی، سارے مسلک والے بنا رہے ہیں۔ نیو کو نکل دے، یہ تو ظالم بندہ نے کام شروع کرا تھا، ہم کیوں کرا بھی ایک ظالم کے پیچھے لاگ گئے۔ اور جاگ دے بیٹھو، ختم کا سامان آگے، میں بس تھوڑا جی میں وضاحت دینا پیا، ہاں نہ تو حاضر میری تھی۔ بیان ہو گیا، اس کو بات مکمل کریں، اچھا تھوڑا سا چلے، چلو ٹھیک ہے، کہیے ذرا سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اس دور میں نا، اس حجاج بن یوسف کے دور تک، محمد بن قاسم کے دور تک، اس دور تک قرآن پاک پوری دنیا میں بغیر زبر زیر شد مد جزم نہیں ہوتی تھی، اعراب نہیں ہوتے تھے۔ اب اسلام پھیلنا ہوا، اسلام پھیلتا رہا، ایشیائی کوچک میں گیا، برے صغیر میں آیا، ہندوستان میں آیا، بلوچستان تک صحابہ آئے، یہاں برے صغیر کی سرزمین کو فتح کیا، سری لنکا میں گئے، بھوٹان میں گئے، نیپال میں گئے، تو قرآن پہنچا ہر جگہ۔ لیکن اب کوئی پڑھتا لفظ حتیٰ، کوئی پڑھتا اتا، کوئی قرآن کو کس طرح پڑھتا، کوئی قرآن کو کس طرح پڑھتا۔ اسی حجاج نے جب وہ مجاہدین آتے نا فتح کر کے، لڑائیاں کر کے، تو یار قرآن لوگ غلط پڑھ رہے ہیں، اساں ای پڑھ دے ہیں بھائی طرح پڑھ دیں۔ اس نے کہا پھر کیا کریں؟ علماء کو اکٹھا کیا، کہنے لگا جی میں یہ کہتا ہوں قرآن کے اوپر زبر زیر جزم پیش مد شد یہ لگاؤ، تاکہ لوگ قرآن کو صحیح پڑھیں۔ سبحان اللہ۔ اس کے دور میں یہ کام رائج ہوا، اس نے کہا ایسا کرو، اس کا آرڈر جاری ہو گیا، آرڈیننس چل پڑا، ہر جگہ پر قرآن پاک کے چھپے دوبارہ چھپے، زبر زیر جزم شد مد کے ساتھ، پھر قرات، اور اس کی 7 قراتیں بنی، 7 اشرا کا کورس ہوتا ہے، 7 قراتوں پہ قرآن پڑھا جاتا ہے، یہ سلسلہ چل پڑا۔ بس آخری بات کروں، بات لمبی نہ کروں، میں بتاؤں آپ کو اصول کیا ہے۔ اصول کیا ہے؟ کسی بھی جائز چیز کو جائز ناجائز، عوام الناس کا اصول بتا رہا ہوں، علماء کا نہیں۔ علماء کی تو بات بڑی گہری ہوگی جو آپ کے اوپر سے گزر جائے گی، میں ایک اصول بتاؤں نبی پاک علیہ السلام کا دیا ہوا۔ سبحان اللہ۔ کبھی 40ویں پہ نہ لڑنا، بھائی کوئی کراتا ہے نہ کوئی نہیں کراتا ہے، نہ لڑے، نہ جھگڑا کرے، نہ کرائے، کوئی فرض واجب نہیں، مستحب کام ہے۔ کل خانیاں جمعراتی ڈہاکا دم دا ختم ہے، کونڈیاں دی ختم تے، اے جناب فلانی ختم تے، فلانی ختم تے، فلانی ختم۔ اصول بتاؤں میں آپ کو، بس ایک حدیث ابو داؤد شریف کی، سنن ابو داؤد سیاستہ کی معتبر کتاب ہے، سبحان اللہ۔ المستدرک کے اندر بھی 3 جلد کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، 4847 نمبر ہے حدیث کا، انٹرنیشنل نمبر بتا رہا ہوں آپ کو میں، المستدرک کا، صحیحین کا، توجہ کیجئے گا۔ حضور کے ایک صحابی ہے جن کا نام ہے حضرت معاذ بن جبل، ان کو حضور نے اپنی زندگی میں آخری ایام میں یمن کا گورنر بنایا، آرڈر جاری کر دیے بھی معاذ یمن کا گورنر ہے، اور معاذ سے کہو آج تیاری کرے، بال بچوں کو ساتھ لے اور یمن چلا جائے، تیری پوسٹنگ ہو گئی ہے یمن کی۔ سبحان اللہ۔ حضرت معاذ نے تیاری کی، گھر والوں کو تیار کیا، سرکار آ گئے۔ اب حضور علیہ السلام جس کو گورنر بناتے ہیں، جس علاقے میں دور بھیجتے، اس کو کچھ سمجھاتے، کچھ اصول دیتے، کچھ ضابطے دیتے،
تو آپ نے معاذ کو تیاری کروا کے سامان بدھیا پہ سارا گھوڑے خچروں پہ لدا ہوا ہے لے کے تیار ہو کے جب باہر نکلے نا، سرکار نے فرمایا معاذ گھوڑے پہ چڑھو. یا رسول اللہ آپ نیچے ہیں میں اوپر. فرمایا میرا حکم ہے بیٹھو اوپر، میں تمہیں کچھ چلتے چلتے سمجھاتا ہوں. حضرت معاذ نے بڑی منت کی. حضور فرمایا میرا حکم ہے بیٹھو اوپر. کائنات کو بتا رہا ہوں جس کو سردار بناؤ اس کو عزت دو. سبحان اللہ. تمہیں سردار بنایا ہے، اپنا نہیں بنایا، سب اس علاقے کا تو بنایا ہے نا، کسی کا تو بنایا ہے. عزت میں نہیں دوں گا تو اگلے کہاں کریں گے. سبحان اللہ. سرکار نے اوپر بٹھایا، گھوڑے دی مہار لگام حضور نے آپ پکڑی. حضور ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، ساتھ معاذ کو کچھ باتیں سکھا رہے ہیں. حضور نے فرمایا معاذ تم ایک نئے علاقے میں جا رہے ہو، نئے دیش میں. وہاں کی اپنی کچھ رسمیں ہوں گی، اپنی کچھ ٹرمز ہوں گی، اپنی کچھ ٹرمنالوجی ہوگی ان کی. وہاں کچھ نئے نئے فیصلے تمہارے سامنے آئیں گے، وہاں کی کچھ نئی نئی چیزیں تمہارے سامنے آئیں گی. بتاؤ ان کو کیسے مینجمنٹ کرو گے، ان کو کیسے مینٹین کرو گے تم. انہوں نے کہا یا رسول اللہ قرآن میں سے دیکھوں گا میں. سبحان اللہ. وہاں کوئی نیا کام ہوگا دیکھوں گا بھی یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے، اس کو قرآن پر پرکھوں گا، کتاب اللہ پر. میرے آقا نے فرمایا اس کا حل تمہیں قرآن میں نہ ملے تو پھر. حضرت معاذ نے یہ کو نہیں کہا یا رسول اللہ قرآن میں تو سارا کچھ ہے، اور ہے، لیکن یہ جواب نہیں دیا. سرکار نے پوچھا تمہیں اس میں سے حل نہ ملے. ہر بندے کی نظر پورے قرآن پہ ہر سطح پر پہنچے ضروری نہیں. حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ اگر قرآن میں سے مجھے اس کا کوئی حل نظر نہ آیا نا، پھر میں آپ کی حدیث میں دیکھوں گا، سبحان اللہ. آپ کی سنت میں دیکھوں گا. سبحان اللہ. آپ نے فرمایا اگر میری سنت اور میری حدیث میں بھی اس کا حل نہ ملے تو پھر کیا کرو گے. حضرت معاذ نے اب فل سٹاپ نہیں لگایا، بس یا رسول اللہ قرآن اور حدیث سے اوپر تو کوئی چیز ہے کون نہیں. سبحان اللہ. یوں بھی تو کہہ دیں یا رسول اللہ قرآن سے حدیث آ گیا تو کوئی بات ہے کون نہیں. جب قرآن میں کوئی نہیں ملا حدیث میں کوئی نہیں ملا تو بس بات ختم ہے نہ. حضرت معاذ تربیت یافتہ ہے میرے رسول کے، اور حضور جس کو گورنر نئے علاقے کا بنا رہے ہیں، لوگوں کو بتا رہے ہیں اس کی عقل کتنی وسیع ہے، اس کے پاس علم کتنا ہے، نالج کتنا ہے، مسئلے حل کیسے کرے گا. حضرت معاذ میری سمجھ میں یہ آتا ہے، ایک سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. حضرت معاذ کہتے ہیں یا رسول اللہ یمن یہ کھڑا کون سا دور ہے، بندہ بھیجوں گا آپ سے پوچھ لوں گا. سبحان اللہ. یہ جواب بھی نہیں دیا. یہ بھی جواب دے سکتے تھے حضور آپ اگر پردہ کر جائیں گے، ابو بکر صدیق مجھ سے زیادہ بڑا عالم ہے، امت کا سب سے بڑا عالم ہے، اس سے پوچھ لیں گے، عمر سے پوچھ لیں گے، عثمان سے پوچھ لیں گے، باب مدینۃ العلم علی سے پوچھ لیں گے. سبحان اللہ. یہ بھی نہیں کہا. حضرت معاذ نے نیا ہی جواب دیا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ وہ مسئلہ نیا. اب اس بات کو آپ تھوڑا سا میرے ساتھ ٹچ کرتے آئیں تاکہ یہ بات کلیریفائڈ ہو جائے. کیا بولو قرآن میں تو ہے کونی یہ چیز، حدیث میں تو ہے کونی، تو ہم نے آپ پہ گڑھ رکھی ہے. وہ ایک لال رومالہ مولوی ٹی وی پر بیٹھ کر یا جناب سوشل میڈیا بیٹھ کے کہتا ہے بولا یہ 40واں یہ میلاد، یہ عرس، یہ کلخانی، یہ جمعراتی، یہ 7واں، یہ مکہ مدینے سے اسلام آیا. مکہ مدینے میں تو ہوتا نہیں تھا، یہ ہندوستان کی ٹرمنالوجی ہے. میں نے کہا پھر حضرت معاذ سے پوچھو نا صدیوں پہلے اور رسول اللہ کی بارگاہ میں جب سرکار نے فرمایا کوئی نر ٹرم تمہارے سامنے آئی ہے، وہاں کی کوئی نر رسم تمہارے سامنے آئی ہے، تم نے قرآن میں دیکھا نظر نہیں آیا، اس کا حل بظاہر حدیث میں بظاہر نظر نہیں آیا، اب کیا کرو گے. تو حضرت معاذ نے یہ کہا یا رسول اللہ پھر میں اجماع کروں گا، یعنی لوگوں کو جمع کروں گا. سبحان اللہ. یمن دے سیانے سیانے بندے کو کٹھا کرے سا، انہوں دی پنچایت ملے سا، مسئلہ انہیں دے وچ رکھے سا. سبحان اللہ. اون پرے دے وچ مسئلہ رکھتے انہیں کنے پوچھا ہاں بھی دسو ایکو جاری رکھوں کہ بند کر دوں. سبحان اللہ. یہ کام ٹھیک ہے تمہارے نزدیک یا غلط ہے، اندہ کوئی نقصان ہے یا اسلام کو مخالفت چاہے. جماعت او جڑی پرے پنچایت جو بنی ہوئی یہ کہہ دے گی نا یہ جائز ہے تو میں کہہ دوں گا جائز ہے، وہ کہیں گے ناجائز ہے تو میں کہہ دوں گا ناجائز ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کا یہ جواب سنانا حضور کا چہرہ مزید کھل گیا. سبحان اللہ. اور حضور نے فرمایا معاذ اپنا منہ میرے قریب کر. سرکار حضرت معاذ گھوڑے پہ بیٹھے، منہ حضور کی طرف کیا، سرکار نے ان کا ماتھا چوما. سبحان اللہ. حضور نے کانڈ تھپی، کانڈ تھپ کے میرے رسول نے فرمایا معاذ ایسا کرتے رہو گے ہمیشہ ہدایت پر رہو گے، سبحان اللہ. اللہ. کبھی گمراہ نہیں ہوگے، کبھی فساد نہیں پڑے گا. ایسا کرتے رہو گے ہدایت پر رہو گے. سبحان اللہ. ایسے ہی کرنا. پتا چلا
ہمیں بھی لڑنا چاہیے، نہیں چاہیے کسی ایسے معاملے میں کوئی 40واں نہ کرے، کوئی تیہ کی ختم دعاوے نہ دعاوے، نہ لڑے، پر جب وہ حرام کہے نا اسے کہ حدیث میں دکھا، قرآن میں دکھا۔ جہاد ہونے کے لیے تو ہم اتنا کر سکتے ہیں، سیانے بندے بٹھا لیں گے، عالم صاحب کو بھی بلا لیں گے، مفتی صاحب کو بھی بلا لیں گے، ان سے پوچھیں گے بھائی ہم نے باپ کا 40واں کرا سال کی ختم دعائی ور ہی نہ کیتے دساؤ صحیح کل خانی کیتی ہے، ایدے وچ تلاوت تھئیے، ایدے وچ اللہ دا ذکر تھے، نبی دا ذکر تھے، نعت خانی کیتی گئی، آخر بل قرآن پڑھیا گئے، بل سارے رل کے دعا کیتی ہے، بلا غریب امیر سارے کو روٹی کھوئی سے، یہ جائز کام ہے کو جاری رکھو یا بند کر دوں۔ سبحان اللہ، میرے خیال میں سیانے بندے پنچایتی نے کہو گے اس میں اسلام کا تو کوئی نقصان ہے کون نہیں، سبحان اللہ، بولو۔ سبحان لیکن میں نے 2019 میں کرونا آنے سے پہلے میری مدینہ شریف حاضری ہوئی ہے، سبحان اللہ، میں نے شاہ فہد بادشاہ جو گزرا ہے ان کا سعودیہ کا، اس کے سالے کی گھر والی فوت ہو گئی تھی، 22واں روزہ تھا، وہاں ہمارے ایک دوست ہیں پرمٹ کے 40 سال سے مدینہ شریف میں رہتے ہیں اور ان کے باغ میں کام کرتے ہیں، سبحان اللہ، وہ مجھے ملتا رہتا تھا منڈی میں، کھجور والی منڈی میں میرے عزیز ہیں وہاں رہتے ہیں ان کی دکان پہ، تو ایک دن مجھے کہنے لگا جمیل بھائی 22 روزے دی تو کہ تھوڑی بکنگ کراواں تھوڑے کول کلام سنا عربی دے وچ پاکستان نہ تا پڑھ دو اتھاں بھی سناؤ، میں کسی میں کوئی ایک عربی نعت آندی چلو کہیں کا سنا رہی ہے، میں کہ پروگرام کی ہیں آکھے میاں شاہ فہد دے سالے دی گھر والی فوت ہے کہ انہوں 40 میں میں کہ یہ چیل ہم کریں دیں رکھے کریں دیں 40 سال میں کوئی تو تھی گیا میں بھگتے دا پیا، میں بڑا حیران ہوں، میں کہا یہ تو نہیں کوئی مکہ مدینہ میں تو ہندہ ہے کونی، سبحان میں ممبر رسول پہ بیٹھا بندہ ابھی وہ زندہ ہے، پھر میرے ساتھ 13-14 بندے اور گاڑیوں میں گئے، وہاں بڑی دعوت تھی اور تہ خانے کے اندر نیچے پروگرام تھا، دف کے ساتھ نعت خوانی کر رہے تھے وہ عربی، ایسے پورے اس میں گول دائرے بیٹھے ہوئے تھے، دف کے ساتھ انہوں نے نعت خوانی کی، پھر وہ اس پرمٹ والے بھائی نے شیخ صاحب کو کہا جی ہمارے پاکستان سے ایک بھائی آئے ہیں مولانا صاحب ہیں وہ بھی وہاں پاکستان میں نعتیں پڑھتے ہیں، انہوں نے کہا لے آؤ، تو پھر میں نے قصیدہ بردہ شریف پڑھا اور ایک اعلیٰ حضرت کا کلام ہے عربی کا، میں نے اس کے چند اشعار وہاں سنائے، اور وہ جو سلام ہم پاکستان میں پڑھتے ہیں نا یا نبی سلام علیکہ، سبحان اللہ، حبشی تھے وہ پڑھ رہے تھے، ان کے ساتھ میں نے مل کے پڑھا، وہ دف بجا رہے تھے، ہم نے یہ سلام بیٹھے بیٹھے پڑھا، سب نے بیٹھے بیٹھے وہاں دائرے میں، یہی طرز تھی یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ ولعنت اللہ علیکہ یا حبیبی انت سید انت محبوب رب العالمین ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم یا نبی سلام۔ سبحان اللہ، ویڈیو ہے میرے پاس، وہ سارے ماشاءاللہ بنی، لوگوں نے بڑی محبت دی تھی، کھانا بڑا انہوں نے اعلیٰ پیش کیا، دعائے خیر بھی کی، وہاں کے بہت بڑے کوئی علامہ صاحب تھے انہوں نے دعا بھی فرمائی تھی، اور قبیلہ جوہنی سے ان کا تعلق تھا، جو وہ مائی فوت ہوئی تھی وہ قبیلہ صحابہ کا بڑا عظیم قبیلہ تھا، اس سے ان کا تعلق تھا اور انہوں نے وہاں بڑا اہتمام کیا۔ بہرحال ہوتا ہے، یہ دنیا میں ہوتا ہے، کسی کی طرز کیسی، کسی کا طریقہ کیسا۔ آخری بات کروں اور پھر دعا خیر کرتے ہیں، ختم شریف پڑھتے ہیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی 16 سال عمر تھی، 16 سال، آپ کے دور میں کوفہ میں آپ پڑھا کرتے تھے امام حماد کے مدرسے میں، امام حماد، اور اس دور کا ایک محدث ہے جن کا نام ہے امام اعمش، بخاری میں مسلم میں 80% روایتیں ان کی ہیں، ان کا اصل نام ہے سلیمان بن مہران، لیکن امام اعمش کے نام سے مشہور ہے بخاری و مسلم کے اندر، اور وہ اما عائشہ کے ڈائریکٹ شاگرد ہیں، سبحان اللہ، امام اعمش اما عائشہ کے پاس پڑھے ہوئے ہیں، مولا علی کی زیارت بھی کی ہے، تابعی بزرگ ہیں۔ ان کے دور میں کوفے میں ایک چھوٹا سا بچہ فوت ہو گیا، اس چھوٹے بچے کی میت کو عورت نے غسل دے دیا،
غسل دے کے اس کا جنازہ امام حماد نے پڑھایا جو مدرسے کے محتمم تھے جس میں امام اعظم پڑھتے تھے. چھٹیوں کی موسم تھی, امام صاحب چھٹی پہ گئے ہوئے تھے, اس جنازے میں نہیں تھے. 16 سال عمر تھی امام صاحب کی. وہ جنازہ ہو گیا بچے کا, گھر چلے گئے ہر کوئی. وہ جس عورت نے غسل دیا تھا نا, وہ پریشانی کے ساتھ دوڑتی اپنے شوہر کے پاس آئی. کہنے لگے اوہ بچے کو میں نے نیکی کے حصول کے لیے, ثواب کمانے کے لیے غسل تو میں نے دے دیا, پر میں تو بھول گئی تھی کہ میں نے جب بچے کو غسل دیا تو میں تو اس وقت ناپاکی کی حالت میں تھی. سمجھ گئے کوئی شادی شدہ بندے, سیانے بندے, مینسز آئے ہوئے تھے, ان کو مہینہ آیا ہوا تھا, وہ خود ناپاک تھی. کہنے لگے میں نے تو اس حالت میں بچے کو غسل دے دیا, بچے کو نہلا دیا, بچے کو تو اب دفنا بھی دیا ہے. اب کیا میرا یہ غسل دینا ٹھیک تھا؟ میں گناہگار تو نہیں ہوئی؟ جاؤ مولویوں سے مسئلہ پوچھو. اب وہ شوہر امام حماد کے پاس آئے مدرسے میں, کہنے لگا جی وہ میری بیوی نے غسل دیا تھا اور یہ مسئلہ ہو گیا ہے. امام حماد کے پاس بھی اس وقت اس مسئلے کا کوئی حل ذہن میں نہیں تھا. آپ نے فرمایا بھی چلے جاؤ, میں کتابوں میں دیکھوں گا کہ قرآن حدیث اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں. سبحان اللہ. آپ نے ساری رات مسئلے کا حل تلاش کیا, آپ کو حل نہیں ملا. کہ نبی پاک کے دور میں ایسا کوئی واقعہ ہوا نہیں, صحابہ کے دور میں ایسا کچھ ہوا نہیں. 3 دن گزر گئے, کوفے میں پھٹا پڑ گیا, رپھڑ پڑ گیا, 2 پارٹیاں بن گئی. ایک پارٹی کہتی تھی دوبارہ نکالو بچے کو, نکالو, دوبارہ غسل دیتے ہیں, دوبارہ اس کا جنازہ پڑھتے ہیں. ایک کہتے نہیں, وہ بھی علماء کی جماعت تھی, وہ کہتے یار دیکھو بات یہ ہے کہ کسی کی دوبارہ قبر کھولنا شریعت اجازت نہیں دیتی, بامر مجبوری, کوئی مجبوری تو ہے نہیں. مسئلہ چلا گیا مدینے, حضرت امام اعمش سلیمان بن مہران کے پاس. وہ بڑے عالم ہیں جی, وہ بتائیں گے. وہ بھی 3 جہاڑے سر کھپیندے رہ گئے, مسئلے دا حل انہاں کو نظر نہیں آیا. سبحان اللہ. مقدی گال مقامہ 16 جہاڑے گزر گئے یا 15 جہاڑے گزرن. امام اعظم ابو حنیفہ چھٹی مکاتے واپسی مدرسے آئے. آپ کو لوگوں نے دسیا ایویں میں مسئلہ چلیا ودے, آپ کی عمر 16 سال, اجن پڑھتے ودے شاگردن. آپ امام حماد کے پاس گئے اور امام حماد کو کہنے لگے حضور اس مسئلے کا حل میں بتاؤں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. علم کسی کی جاگیر نہیں ہے, اللہ جس کو بچپن میں دے دے. سبحان اللہ. امام اعظم ابو حنیفہ کو اسی وجہ سے امام اعظم نہیں کہتے. آپ بچپن سے حدیثیں بھی پڑھتے, ان میں غور کرتے, مسئلوں کی حل نکالتے سبحان اللہ. اور راستے نکالتے, اصول بناتے آپ فقہ کے. تو آپ نے کہا امام صاحب اس کا حل ہے حدیث میں. وہ استاد سلیمان مہران بھی آئے ہوئے, امام اعمش بھی آئے ہوئے, ساری جیوری اکٹھی ہو گئی. انہوں نے کہا بتاؤ بیٹا کہاں ہے مسئلے کا حل. آپ نے وہ حدیث سنائی. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں, ترمذی کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے. اس وقت ترمذی نہیں تھی, امام بخاری بھی نہیں تھے, امام اعظم تو ان سے پہلے کے ہیں نا. سبحان اللہ. بعد میں وہ ترمذی میں آئی وہ حدیث. وہ حدیث کیا ہے؟ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے میں ایک دن اپنے حجرے میں بیٹھی تھی, نبی پاک علیہ السلام آئے. سرکار نے فرمایا عائشہ یہ مسجد میں مصلی پڑا ہے, یہ تو مجھے اٹھا کے دے دو. تو میں نے حضور کی بارگاہ میں کہا یا رسول اللہ انا حیدتکی, حضور میں حالت حیض میں ہوں, میں اس حالت میں ہوں, منسس کی حالت میں کیسے مسجد سے چٹائی اٹھا کے دوں. سرکار نے فرمایا ان حیدتک لیست فی یدک. اما عائشہ کو حضور نے فرمایا اصول ایک, فرمایا ان حیدتک, بے شک تم حالت حیض میں ہو, تو لیست فی یدک, تیرا حیض تیرے ہاتھوں میں تو نہیں آ گیا. یہاں حجرے کی کھڑکی میں کھڑی ہو, ہاتھ سے چٹائی اٹھا کے مجھے دے دے. سلیمان بن مہران کہنے لگے بیٹا یہ حدیث تو ہمیں بھی آتی ہے, اس کا بچے کے غسل سے کیا تعلق ہے؟ امام صاحب نے کہا حضور استاد جی اس کا حل ملتا ہے, اصول مل گیا. حیض والی عورت کا حیض ناپاکی اس کے ہاتھوں میں نہیں. سبحان اللہ. ہم حیض والی عورت کے ہاتھوں سے پکا ہوا کھانا کھا لیتے ہیں, پکائی ہوئی روٹی بھی کھا لیتے ہیں, وہ کپڑے دھوئے پہن کے نماز پڑھ لیتے ہیں. ہاں جی, فرمایا پھر مسئلہ حل ہو گیا, غسل ٹھیک ہو گیا, کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے. سبحان اللہ. اس نے غسل بھی تو ہاتھوں سے دیا ہے نا. امام اعمش اور امام حماد کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. انہوں نے امام اعظم 16 سال کے اس جوان کو پکڑا, ماتھا چوما, سینے سے لگایا,
امام حماد نے ایک جملہ کہا، اس جملے کو پکڑ دو میرے بھائیو، ہر مسئلے کا حل مل جائے گا۔ سبحان اللہ۔ میڈیا پہ چلنے والے نہ کسی جیلمی کو دیکھو، نہ کسی ساحل لودھی کو دیکھو، نہ کسی غامدی کو دیکھو، نہ کسی اور ڈاکٹر ماکٹر کو دیکھو، امام اعظم کو جو ایک جملہ دیا تھا نا امام حماد نے اس دور میں، وہ جملہ ہمارے لیے سمجھنے کے لیے ہر دور میں کافی ہے۔ امام حماد نے کہا، آج پتہ چلا تم جو ہر وقت کتابوں میں غور و خوض اور فکر کرتے ہو، تدبر کرتے ہو، آج میں جملہ کہتا ہوں۔ آپ نے کہا بے شک انکا آپ کو کہا، ہاتھ کے اشارے سے بھی کہا، کاف ضمیر خطاب کے ساتھ مخاطب کر کے کہا کہ انکا طبیبم نحن صنادلہم، آپ ڈاکٹر ہیں، طبیب ہیں، اور ہم پنسار سٹور ہیں۔ سبحان اللہ۔ صنادلہم، ہم دوائی بیچنے والے ہیں، مرض کو پہچاننے والے فقیہ ہوتے ہیں، سبحان اللہ۔ مرض کی تشخیص کر کے اس کے مطابق نسخہ آپ دیں گے، ہم تو صرف دوائی بیچیں گے۔ سبحان اللہ۔ کہا محدثین جو ہے نا، محدثین، امام بخاری، امام مسلم، امام ابن ماجہ، امام بہقی، امام ترمذی، امام ابی داؤد، یہ سارے محدثین یہ ہیں میڈیکل سٹور والے، حدیثیں سٹور کر سکتے ہیں، مسئلے کا حل نہیں بتائیں گے، حل فقیہ بتائے گا، سبحان اللہ۔ حل امام بتائے گا۔ سبحان اللہ۔ وہ ابو حنیفہ کی شکل میں ہو، وہ احمد بن حنبل کی شکل میں ہو، وہ امام مالک کی شکل میں ہو، وہ امام شافعی کی صورت میں ہو۔ سبحان اللہ۔ ان چاروں پلرز نے قرآن و حدیث کو سمجھا اور پوری امت تک آسان کر کے سمجھایا، اس لیے ان چاروں کے پیچھے چلنے والے سنی ہیں اور ان چاروں کے پیچھے چلنے والے کامیاب ہیں۔ ٹھیک ہے جی، یہ میں نے تھوڑا سا آپ کو حل بتایا ہے۔ اللہ ہمیں دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حبیب الرحمن صاحب مرحوم، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے بچوں خاندان کی طرف سے، گھر والوں کی طرف سے یہ اہتمام میلاد اللہ قبول فرما کر ان کی بخشش کا سامان بنائے۔ آمین واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اجازت ہوئے تنو شیرہ پائیں کھڑتے سلام دے پڑھ گنو، میلاد تھی ویسی بخشش دا سامان بڑھ پوسی۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام چل ہے پیچھے گھما دے، کیمرہ پیچھے گھما دے۔ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد
سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن رحمة الله قريب من المحسنين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان صلى الله محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله
وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد وهو السميع العليم دوستو ایک دفعہ الحمد شریف 3 دفعہ کل شریف پڑھتے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اللہم اعنا علی تلاوت القرآن وذکرک وشکرک وحسن عبادتک یا اللہ پاک تلاوت قرآن کی صورت میں نعت خوانی حمد و ثنا و درس و بیان کی صورت میں درود و سلام کی صورت میں حاضرین نے جو سبحان اللہ کی تسبیحات نعرہ تکبیر و رسالت جو کلمات خیر پڑھ کر گھر سے لائے مدرسوں سے پڑھوا کے لائے جو پڑھ کر سن کر میرے ملک کیا جو گھروں میں ماؤں بہنوں بیٹیوں نے پڑھا جو اس کاغذ کے اندر قرآن پاک کے 15 ختمات ہیں اس کے بعد پھر مختلف صورتیں ہیں اور مختلف تسبیحات یا اللہ یہ پڑھائی بھی تیرے علم میں ہے لکھائی بھی تیرے علم میں ہے جتنی تعداد ہے وہ تعداد بھی تو بہتر جانتا ہے کیسا پڑھا ہے وہ بھی تو بہتر جانتا ہے نیتوں کو بھی جانتا ہے مالک کریم جو تیری رضا کے لیے پڑھا ہے وہ جو صحیح لکھا ہے وہ جو صحیح پڑھا ہے اور جو انہوں نے یا اللہ افتخار بھائی نے ان کے گھر والوں نے جو اپنے والد صاحب کے اصال ثواب کے لیے لنگر و خیرات اور مہمان نوازی کے لیے اہتمام کیے ہیں معقولات و مشروبات و خیرات کا اہتمام جملہ درود و سلام یا اللہ اپنے کرم سے یہ تمام امور خیر اور کلام قبول فرما دے اللہ ہم سے پڑھنے میں سننے میں لکھنے میں ادائیگی میں کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہو کوئی غلطی ہو گئی ہو تو معاف فرما دے جو صحیح پڑھا ہے اپنی رحمت سے قبول فرما کر اللہ اس کا ثواب ہماری محنت کے مطابق نہیں بلکہ اپنی شایان شان اپنی رحمت کے مطابق عطا فرما اس اجر و ثواب کو جو تو اپنے کرم اور شان کے مطابق عطا فرمائے سب سے پہلے اپنے پیارے آقا و مولا تیرے پیارے حبیب مکرم نبی آخر الزمان احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیتاً عقیدتاً محبتاً پیش کرتے ہیں قبول فرما صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے تمام انبیاء و مرسلین علیہ السلام اجمعین کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کرتے ہیں قبول فرما آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین ازواج مطہرات امہات المومنین آپ کی شہزادیاں آپ کی اہل بیت طہار خلفائے راشدین صحابہ کرام صحابیات شہداء کرام تابعین تبع تابعین ائمہ مجتہدین اولیاء کاملین تمام بزرگان دین کل مومنین مومنات مسلمین مسلمات مرد و زن بچے بوڑھے جتنے بھی ایمان کی حالت میں دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ کشمیر اور فلسطین کے شہداء اور برما کے شہداء شام و لبنان و یمن کے شہداء دنیا بھر کے وہ شہداء اور وہ مسلمان جن کے لیے کوئی دعائیں مانگنے والا نہیں ہم جانتے ہیں یا نہیں جانتے ہیں اللہ تو جانتا ہے سب کے لیے اصال ثواب پیش کرتے ہیں قبول فرما بالخصوص بھائی افتخار صاحب کے والد گرامی رو حبیب الرحمان صاحب کے لیے اصال ثواب پیش کرتے ہیں قبول فرما مالک کریم ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا اللہ ان کی دنیا کی اخروی تمام منزلیں جو تھی وہ جیسی گزری بتقاضۂ بشریت ان سے احکام شرع و سنہ میں حقوق اللہ و حقوق العباد کے معاملات میں صغیرہ کبیرہ گناہ ہو گئے ہوں غلطی ہو گئی ہوں تو اللہ اپنی رحمت سے معاف فرما دے اللہ جب بندے کے پاس چل کے آ جائے تو ہم اسے معاف کر دیتے ہیں مالک کریم یہ یہاں پر کتنے سارے بندے اور بچے بزرگ بوڑھے چل کر کے کوئی کہاں سے سفر کر کے آئے کوئی کہاں سے سب تیرے بندے کے لیے تیری بارگاہ میں بخشش اور بھیک مانگنے آئے ہیں مالک کریم اس کی کامل مغفرت فرما اللہ اس کی کامل مغفرت فرما ان کے داد کا خاندان میں
نانکا خاندان میں رشتہ داروں میں سے جو بھی فوت ہو چکے ہیں اللہ سب کی قبروں کو منور فرما، سب کی اخروی منزلیں آسان فرما۔ جب قیامت کے دن قبروں سے اٹھیں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پڑھتے اٹھیں، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں عرش عظیم کا سایہ نصیب فرمانا، اور محبوب کریم کی شفاعت عطا فرما کر اپنی رحمت سے جنت میں داخلہ نصیب فرما۔ مالک کریم مرحوم کے تمام ورثاء کو ان کے لیے بہترین صدقے جاریہ والے کام کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمارے والدین کی، حضور کی ساری امت کی مغفرت فرما۔ مالک کریم جتنے حضرات جو جہاں سے بھی چل کے آیا ہے سب کا آنا قبول فرما، سب کو واپس بھی خیریت سے جانا یا اللہ نصیب فرما، مسافروں کی خیر فرما، دیس پردیس میں رہنے والوں کی خیر فرما۔ اللہ کریم ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، جتنے بیمار ہیں گھروں میں ہسپتالوں میں یا اللہ کریم تمام بیماروں کو شفا عطا فرما۔ اس محفل میں کوئی بیمار آیا ہے، کوئی بیمار کے لیے دعا کرنے کے لیے آیا ہے، مالک کریم تو سب کی ظاہری باطنی بیماریوں کو شفا میں تبدیل فرما۔ آج کل بڑی اچانک حادثات اور اچانک اموات ہو رہی ہیں، اللہ اس اچانک موت سے پناہ عطا فرما جو ہمیں توبہ کا موقع نہ دے، ہمیں توبہ کا موقع فراہم کرنے والی زندگی عطا فرما، اور ہمیں ہر دم ہر سانس ہر روز اپنے لیے توبہ کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ 5 وقت پابندی کے ساتھ مسجد میں با جماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو بھی گھروں میں مصلی آباد رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ کریم جو بچے بچیاں اسکول کالج میں یونیورسٹیز میں مدارس میں جامعات میں پڑھ رہے ہیں سب کو علم نافع نصیب فرما۔ اللہ بے حیائی بدنگاہی سے بچا، ہر قسم کی یا اللہ فتنوں سے بچا، سوشل میڈیا کے فتنوں سے بچا، بے حیائی بدنگاہی سے محفوظ فرما۔ اللہ سونے مکے کی خیر ہو، سونے مدینے کی خیر ہو، اور ہم کو وہاں کی با ادب سیر ہو، ہم سب کو حج عمرہ کی سعادتیں نصیب فرما۔ الہی خیر گردانی بہت کے شاہ جیلانی، الہی خیر گردانی بہت کے شاہ جیلانی، الہی تیرا انتقام ہے، بے شک تو منتقم ہے۔ یا اللہ فلسطین کے حال پہ کرم فرما۔ ٹرمپ نے دھمکی دی تھی یہودیوں کو نہ چھوڑا، قیدیوں کو نہ چھوڑا تو ہم جلا دیں گے، رب نے ان کا سارا شہر جلا دیا۔ یہ میرے رب کا انتقام ہے، یہ میرے رب کا انتقام ہے۔ ہم دعا کرتے مالک کریم ہمیں بھی اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے جہاد پہ جانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمیں ایسے حکمران عطا فرما، ہمیں ایسے سردار نصیب فرما۔ تمام امت مسلمہ کو سلطان صلاح الدین ایوبی کی تلوار کا وارث حکمران نصیب فرما، ہمیں بھی اچھے حکمران چننے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ کریم ہماری یہ دعائیں قبول فرما، ہمارے حق میں بھی مرحوم کے حق میں بھی اللہ قبول فرما۔ کل لودھرا میں ہمارے مولانا قاری اصغر صاحب رحمانیہ مسجد میں فوت ہوئے، بڑی اچھی موت، فجر دی نماز سنتا پڑھ کے مسلے تے ہیں جماعت کراون کے تے اللہ اکبر آدھے کھڑے تے اٹھے ہی فوت، ایسی پیاری موت پائی۔ اللہ ان کی بھی درجات عطا فرما، ان کی مغفرت فرما۔ سونے نبی کا فرمان ہے کما تعیشون تموتون کما تموتون تبعثون، حضور فرماتے ہیں جیسے جیو گے ویسے مرو گے، اور جیسے مرو گے ویسے اٹھو گے۔ وہ نماز پڑھاتے ہوئے چلے گئے، یعنی نمازیوں میں اٹھے گے، اللہ ہم بھی نمازیوں میں اٹھے، فرعون و حامان و قارون اور ابو جہل کے ساتھ نہ اٹھیں، یزید ولید کے ساتھ نہ اٹھیں۔ ہمارا حشر ہو تو یا اللہ امام حسین کے غلاموں میں ہو، امام حسن کے غلاموں میں ہو، صدیق اکبر کے نوکروں میں ہیں، مولا علی کے غلاموں میں ہیں۔ الہی ہماری یہ دعائیں قبول فرما، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔